اس وقت حنفی موجود تھے یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، وہ جماعت موجود تھی جو جنت میں جانے والی ہے، اور اس کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کر دی۔ بعد میں 4 گروہ، بڑے گروہ پیدا ہوئے، امت کو 4 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اہل حدیث کو چھوڑ کر۔ ان 4 گروہوں میں سے کہ 4 امام، 4 برحق، 4 میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرنی چاہیے، ان 4 اماموں میں سے کون سا امام تھا جو اس وقت موجود تھا جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے؟ اسلام تھا یا نہیں تھا؟ اگر تو کہیں کہ اسلام ہی نہیں تھا، پھر نعوذ باللہ شیعہ کی بات سچی کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ نبی کی وفات میں، جب نبی کی وفات ہوئی تو 3 صحابی دارا اسلام میں تھے، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، پھر شیعہ کی بات سچی۔ اور اگر آپ کہیں نہیں اسلام تو تھا، تو وہ مسلمان اس پر عمل کرتے تھے؟ فقہ حنفیہ یا فقہ شافعیہ، مالکیہ یا حنبلیہ، نقشبندیہ یا قادریہ، چشتیہ یا سہروردیہ؟ آخر شریعت اور طریقت کے جو ہم نے ڈھنگ ایجاد کیے ہیں، ہم نے جو نام تراشے ہیں، بتلائیے یہ صحابہ ان ناموں میں سے کس کے ساتھ تھے؟ جب کسی کے ساتھ نہیں تھے تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس 2 ہی چیزیں تھیں: اللہ کی کتاب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لاؤ کتاب اور لاؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں لکھ دوں، اور حضرت عمر کامیاب ہوئے تھے، فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ صحابہ کا نبی کی موجودگی میں یہ عقیدہ تھا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کتاب کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معنی ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اس قرآن کے الفاظ کو جمع کرنا، اللہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، اور پھر ان الفاظ کو بیان کروا دینا، اس کی تشریح کر دینا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ، الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ ہے، ان علینا جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کی تشریح اور تفسیر حدیث کی صورت میں کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اس وقت بھی صحابہ کا عقیدہ تھا ہمیں کافی ہے، ان کے الفاظ اور قرآن کے معنی یعنی حدیث ہمیں کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کے لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کئی دن تک زندہ رہے اس واقعے کے بعد، جس کو شیعہ بڑے اچھالتے ہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو لکھوانے سے روک دیا۔ کئی دن تک اللہ کے نبی زندہ رہے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر لکھوایا نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ میں نے اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ میں ٹیسٹ لے کر تو دیکھوں کیا انہیں وہ سبق میرا پڑھایا ہوا، میری 23 سالہ زندگی کی محنت یاد ہے کہ نہیں؟ فوراً حضرت عمر کہنے لگے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی، اور لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کتاب کے معنی یعنی حدیث، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر کافی ہے تو دائیں بائیں کیوں بھٹک رہے؟ کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، کبھی اس سے جا مسئلہ پوچھا، کبھی اس سے جا مسئلہ پوچھا۔ دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب جرنیلی سڑک موٹر وے بن گیا، اب آدمی کہے کہ میں نے موٹر وے پر سفر نہیں کرنا، میں ان پگڈنڈیوں پر جانا چاہتا ہوں جو مختلف دیہاتوں سے ہوتا ہوا پھر لاہور پہنچتا، چاہے وقت زیادہ لگے، چاہے پیٹرول زیادہ لگے، چاہے کچھ ہو جائے، اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں مانتا۔ جب جرنیلی سڑک موجود ہے جنت کو جانے والی، تو جرنیلی سڑک کو چھوڑ کر پھر ان پگڈنڈیوں پر کہا یہ وہیں سے نکلے ہیں، یہ نالے، یہ نالیاں، یہ وہیں سے نکلی ہے، اسی دریا میں سے نکلی ہے،
جو دریا کتاب و سنت کا بہ رہا. چلو مان لیا وہیں سے نکلی ہیں تو پھر گٹر بھی تو وہیں سے نکلا، گٹر کا پانی بھی وہیں سے نکلا. جب دریا موجود ہو، سمندر موجود ہو، تو نالیوں اور نالی کے پانی کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے آیا ہوگا، کہاں کہاں سے پھرا ہوگا. جب ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہے، امام اعظم موجود ہے، امام اعظم محمد الرسول اللہ موجود ہے، اس کی تعلیمات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، تو ہمیں دوسرے چھوٹے چھوٹے اماموں کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو عقل کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ نے اس عقل کے ذریعے سے اللہ نے کو ممتاز کیا، ورنہ جانور بھی کھانا بھی کھاتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، بچے بھی جنم لیتے ہیں ان کے بطن سے. ہم میں اور جانوروں میں جو ہمیں چیز ممتاز کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ عقل. اس عقل کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ مسلمان بنے کس نقطے پر اور کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی کلمہ تھا یا اس کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھا تھا؟ اس کلمے میں کن شخصیتوں کا تذکرہ آیا ہے؟ دو شخصیتوں کے علاوہ کسی تیسری شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل. اس کلمے کو مانتے ہو یا صرف اسی کلمے پر ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ؟ جب ایمان لاتے ہوئے دارا اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دو ہی شخصیتیں تھیں تو پھر تیسری کو شامل کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب اس دنیا میں آئے ایک کان میں آذان دوسرے میں تکبیر، اور جب اس دنیا سے گئے وہ قبر آپ کو ملی، وہاں بھی آپ سے یہی سوال، من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا. کوئی تیسری ہستی آئی یہاں پر بھی؟ قبر میں کوئی تیسری ہستی آئی کہ من اماموں کا؟ اور جب میدان محشر آیا اس وقت بھی یہی سوال، کس کی بات مانتا رہا، کس کے پیچھے چلتا رہا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. یہ عقیدہ رکھنے والے قیامت کے دن بھی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے کہ ہم نے مانی بات کس کی؟ سادتنا وکبراءنا. ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی، پیروں اور بزرگوں کی بات مانی. فاضلون السبیل، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. اس وقت حسرت بھرے انداز میں ان الفاظ کو ادا کرنا بے فائدہ، بے مقصد ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. ابھی موقع ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی تجدید کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اس میں غلطی بتلا دیجئے جو دعوت ہم دے رہے ہیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی، کتاب و سنت کی، توحید و رسالت کی، یا اس میں ہمیں غلطی بتلا دیجئے کہ اس جگہ پر غلطی ہے، ہم رجوع کرنے کے لیے تیار. اور اگر اس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں پھر ہماری آواز پر لبیک کہیے تاکہ آپ کی زندگی دنیا کی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت کی بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ. دیوبندی عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اگر یہ ساری تقریر سننے کے بعد اب بھی یہ سوال آپ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیان کرنا فضول گیا. سوال کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. جب ان کا عقیدہ صحیح نہیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا؟ اگر آج کے اہل سنت نہیں تو پھر کون اہل سنت ہے؟ ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت وہ ہوتا ہے جو سنت پر چلے. کیا ہم سنت پر نہیں چلتے؟